پاک امریکہ تعلقات اس وقت تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری جلد متوقع ہے۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سفارت خانے کے منسٹر کونسلر برائے پبلک ڈپلومیسی اینڈی ہیلس نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اپنی تاریخ کی بہترین سطح پر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط، خوشگوار اور باہمی احترام پر مبنی روابط قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی مستحکم بنیاد کی عکاسی کرتے ہیں۔ اینڈی ہیلس نے انکشاف کیا کہ امریکی حکومت کے ایگزم بینک کے اشتراک سے پاکستان کے اہم معدنی منصوبے ریکوڈک میں کئی ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مائنز اینڈ منرلز کے شعبے میں امریکی نجی کمپنیز کی دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو پاک امریکہ اقتصادی تعاون میں اضافے کی علامت ہے۔ امریکی سفارت خانے میں ریکوڈک منصوبوں کے حوالے سے غیر معمولی دلچسپی پائی جاتی ہے، اور امریکی سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تعلقات نہایت مضبوط اور خوشگوار ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں مثبت بیانات بھی دے چکے۔ موجودہ صورتحال پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط بنیادوں پر استوار تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستان امریکہ کے درمیان تعاون مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے کہا ہے کہ بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکزی نگاہ بن چکا ہے۔ چین نے پاکستان کے خطے میں بڑھتے مؤثر کردار اور بہترین سفارتکاری کو بھرپور انداز میں سراہا ہے۔ حکومت، ریاستی اداروں اور عوام کے قومی معاملات پر یکساں دو ٹوک موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چین پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور سرحدوں سے باہر بھی مؤثر کردار ادا کرنے والا ملک تصور کرتا ہے۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے ساتھ پاک چین دوستی بھی درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ چین پاکستان کے عالمی اور علاقائی معاملات میں اہم کردار کی حمایت کرتا ہے، اور رپورٹ میں اس حوالے سے مزید بھی کہا گیا ہے کہ چین کی سلامتی کونسل اور ایس سی او کی صدارت کے لیے پاکستان کو بہترین اور موزوں تصور کرتا ہے۔ پاکستان بھی چین کے ساتھ متعدد شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو اہم سمجھتا ہے۔ چین نے ایک بار پھر پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے مسئلہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور دیا۔ چین نے افغان حکومت پر اعتدال پسندی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر زور دیا۔ چین خطے اور عالمی سطح پر پاکستان کی موجودہ پالیسیوں کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے شعبے کی اصلاحات اور تفویض کردہ اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں جواہرات اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر جیولوجیکل سروسز ذخائر کی جغرافیائی اور مالیت کا تعین کیا جائے۔ بین الاقوامی معیار کی لیبارٹریز اور سرٹیفکیشنز کے نفاذ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پالیسی فریم ورک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ماحول کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جائے۔ کے حالیہ دورہ پاکستان نے دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی ہے اور تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے معروف بزنس گروپ سجوانی گروپ کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ اعلیٰ سطحی روابط اور تبادلوں سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے نجی شعبوں اور سرمایہ کاروں کے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک مضبوط بنیاد میسر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل جدت، بلاک چین اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بزنس ٹو بزنس تعاون کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں اماراتی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ سجوانی گروپ کے وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی شراکت داری کے مواقعوں پر مزید تعاون کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کی مضبوط حمایت کے ساتھ نجی شعبے کے اشتراک میں اضافہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے فتح کے جھنڈے گاڑے 2025 پر ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال ثابت ہوا. آج ملک کی سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. معاشی بہتری کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. صرف دسمبر میں 3.6 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر ریکارڈ کی گئیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی مسلم لیگ نون کے رہنما زاہد خان کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا کہ ایک جماعت نے کوشش کی کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے. پی ٹی آئی قیادت لوگوں کو ملک میں ترسیلات زر بھجوانے سے روکتی رہی. مخالفین کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. کے بی پر چھوٹے ذہن کے لوگوں کی حکومت مسلط ہے. ایک شخص نے خارجہ پالیسی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا. پی ٹی آئی کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے. پی ٹی آئی والوں پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں. دہشت گرد انہیں پیسے کما کر دیتے ہیں. تانے کستے وقت ان لوگوں کی زبان فرفر چلتی ہے. کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرتے وقت چپ لگ جاتی ہے. ان کا لیڈر دہشت گردوں کو شہید کہتا تھا. پی ٹی آئی میں دم ہے تو کالعدم ٹی ٹی پی کی مخالفت کرے. 2025 ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال تھا اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک جنگ جس کو پاکستان نے بڑی مہارت سے بہت ایک اسٹریٹجکلی جیتا اور وزیر اعظم نے کل بھی اس پہ بات کی اور وزیر اعظم شہباز شریف 2025 کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور مارکہ حق کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کی اسٹریٹجی ان کی حکمت عملی اور ان کی قیادت میں پاک فوج نے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی. اور جس طرح ہماری ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرائے اس پہ تو اب انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہو چکی ہے. بین الاقوامی سطح پہ ان جہازوں کی بات ہوتی ہے کہ 7 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے. تو ذرا ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ جس طرح ہمارے سیاسی حریف یہ کہتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے, تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے. تو الحمدللہ ڈیفالٹ کے دہانے سے جو یہ ملک اب ایک ایمرجنگ اکانومیز کے اندر آیا ہے یا ہماری سٹاک مارکیٹ روز بروز ریکارڈز بریک کر رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی پالیسیوں پر بزنس کمیونٹی کا, انڈسٹری کا, تاجروں کا اعتماد ہے. اس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کی ٹیم کا اور جس طرح فائنانس منسٹری, ڈپٹی پرائم منسٹر سارے اس پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ جو اکنامک ریوائول ہوا ہے اس کا ہی ثمر ہے نا کہ آج جو فورن ریمیٹنسز کا فگر آیا ہے 3.6 ارب ڈالر دسمبر کے مہینے جائیں, پورا پاکستان آپ کا ہے, آپ کراچی جائیں, لاہور جاتے ہی خواتین کی تصدیق کرنا, جو خواتین کے والے سے تانے کسے گئے. اور پھر اس دن انفارمیشن منسٹر پنجاب ازما بخاری صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے گئے, کسی مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کراچی پہنچ چکے ہیں. کراچی ایئرپورٹ پر صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے پی کو سندھ کی روایتی ٹوپی اور اجرک پیش کی گئی. سہیل آفریدی اسلام آباد سے قومی ایئر لائن کی پرواز پی کے 369 کے ذریعے کراچی پہنچے. کراچی پولیس کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ انہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر مکمل سرکاری پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے استقبال کے لیے کراچی ایئرپورٹ آنے والی پی ٹی آئی کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے. ایئرپورٹ احاطے میں کارکنان نے ایک دوسرے پر لاتیں اور مکے برسا دیے. سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات, ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا حکومت سندھ جمہوری اقدار پر مکمل یقین رکھتی ہے اور صوبے میں آزادانہ نقل و حرکت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے دورہ سندھ پر انہیں مکمل سیکیورٹی پروٹوکول اور سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے گی. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی تاکہ کسی ایسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے جو قانون کی خلاف ورزی یا عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے طالبان سے متعلق موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا دہشت گرد عناصر کے لیے کسی قسم کی نرمی ناقابل قبول ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک پر امریکی فوجی کارروائی کا اختیار ان کے پاس ہے. ان کی اپنی اخلاقیات ہی واحد حد ہے جو انہیں روک سکتی ہے. میں کسی عالمی قانون کو نہیں مانتا. ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کے فیصلے بین الاقوامی قانون سے محدود نہیں ہیں. امریکہ کی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے وہ کسی بھی ملک میں کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہیں. طاقتور اقدامات اور فوجی کارروائیاں امریکہ کے عالمی مفادات کے تحفظ میں مددگار ہیں. انہوں نے گرین لینڈ اور وینیزویلا کے معاملات کی مثالیں دیتے ہوئے کہا امریکی طاقت کے استعمال سے وہ عالمی سطح پر اپنے ملک کے مفادات کو مضبوط کر سکتے ہیں. کبھی کبھار بین الاقوامی قانون پر عمل ضروری لگتا ہے لیکن اس کا اطلاق اس بات پر منحصر ہے کہ اس قانون کی تعریف کس طرح کی گئی ہے. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا روس کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں, معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے. ٹرمپ نے کہا چینی صدر شی جن پنگ کے خیال میں تائیوان چین کا حصہ ہے, تاہم وہ نہیں سمجھتے کہ شی جن پنگ ان کے دورے صدارت میں تائیوان پر فوجی کارروائی کریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت نے غریبوں کے استحصال کا نظام شفاف نظام میں تبدیل کر دیا ہے. عوام کو رمضان پیکج کی بدولت سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے نظام ترتیب دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کئی دہائیوں سے مالی بے ضابطگیاں ہو رہی تھیں. وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تمام متعلقہ ادارے رمضان کے لیے پچھلے سال سے بھی زیادہ مؤثر اور سود مند پیکج اور سفارشات مرتب کریں. غریبوں اور سفید پوش عوام کی مالی معاونت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کو امدادی رقوم کی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہمی کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں کو معیاری، شفاف اور عوامی شکایت سے پاک بنانے کے اصلاحاتی پیکج کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. اعلیٰ پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں انٹرنیشنل لیول کی جدید اور معیاری ادویات فراہم کرنے کے لیے نئی میڈیسن لسٹ مرتب کرنے اور ایک خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 80 ارب روپے ادویات پر خرچ کیے جا رہے ہیں. ایسے میں ادویات کی کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. مریم نواز شریف نے کہا کہ صحت کے شعبے میں اصلاحات عوام کے لیے حقیقی ریلیف ثابت ہوں گی. مریم نواز شریف نے کہا کہ جو کام نہیں کرے گا اسے گھر جانا ہوگا. اجلاس میں دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز کے موبائل فون استعمال پر پابندی پر بھی اصولی اتفاق کیا گیا. ہسپتالوں میں شفافیت اور سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائز، نرسز اور فارمیسی سٹاف کو باڈی گیم لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. عملے کے خلاف عوامی شکایات پر وزیر اعلیٰ نے سخت نوٹس لیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 2 سال سے کم عرصے میں 2500 سے زائد ڈاکٹرز کو ملازمتیں دی جا چکی ہیں، جبکہ کارڈک میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروگرام کے تحت 5,85,000 مریض رجسٹرڈ ہیں. اسی طرح ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے 6,000 مریضوں کو گھروں کی دہلیز پر ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. حمید گرایا، نیوز 1 لاہور. وزیر اعظم آفس میں پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی اور UAE وفد کا اجلاس ہوا. بتاتے چلیں آپ کو اجلاس کی صدارت چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کی. اجلاس میں ریل اسٹیٹ، سرکاری اثاثوں اور قرض جاتی آلات کی ٹوکنائزیشن پر تفصیلی مشاورت کی گئی. بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان میں ٹوکنائزیشن کو قومی معاشی محرک کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے. ٹوکنائزیشن سے غیر فعال اثاثوں کو قابل سرمایہ کاری بنانے میں اہم پیش رفت ہوگی. ٹوکنائزیشن سے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثوں میں شفاف اور محفوظ بین الاقوامی سرمایہ کاری ممکن ہو سکے گی. اگر مظاہرین کے خلاف کارروائی کی گئی تو امریکہ اس کا سخت جواب دے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا میں نے ایران کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر لوگوں کو قتل کیا جیسے کہ وہ عموماً کرتے ہیں تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. دوران انٹرویو جب میزبان نے کہا کہ مظاہروں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے تو صدر ٹرمپ نے جواب دیا بعض اموات بھگدڑ کے باعث بھی ہوئیں اور ضروری نہیں کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کا نتیجہ ہوں. دوسری جانب سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ملک ایران عوام کے مظاہروں کی ہر ممکن طریقے سے حمایت کرے گا.
ایران کی پولیس فورسز کو طے کرنا ہوگا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے یا عوام کا۔ مظاہرین کے مختلف شہروں میں احتجاج کی وسعت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ شاید وہ موقع اور لمحہ ہے جس کا ایرانی عوام انتظار کر رہے تھے، بالکل ویسا ہی جیسے وینزویلا کی عوام۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید کی اور کہا کہ کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ عالمی تبدیلی کے تناظر میں مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کڑی تنقید کا شکار ہے۔ ہندوتوا انتہا پسندی میں مبتلا مودی کے غرور کو عالمی سطح پر سفارتی پسپائی نے مٹی میں ملا دیا۔ عالمی تجزیہ نگاروں کی توثیق کے بعد بھارتی جرائد بھی مستقل خوف اور غیر یقینی کیفیت کا اعتراف کرنے لگے۔ دی پرنٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ امریکی صدر ٹرمپ کے مودی کے لیے تضحیک آمیز زبان کے خوف کا شکار ہے۔ بھارتی جریدے دی پرنٹ نے امریکی دباؤ کے باعث بھارتی ریاست میں پھیلے خوف اور سفارتی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی جریدے کے مطابق امریکی ٹیرف میں مزید اضافہ، سخت امیگریشن قوانین اور ویزا منسوخی نے بھارتی عوام کو شدید خوف زدہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 1971 کی جنگ میں امریکہ نے کھل کر پاکستان کی حمایت کر کے بھارت کو تنہا چھوڑ دیا۔ دی پرنٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے قریبی اتحادی بن کر مودی کو شدید حیرت اور خوف میں ڈال چکے ہیں۔ بی جے پی نے ٹرمپ کو مسلمانوں سے نفرت کرنے والا شدت پسند سمجھنے کی سنگین غلطی کی۔ دی پرنٹ نے اعتراف کیا کہ ٹرمپ کے قریبی دوستوں میں پاکستان، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک شامل ہیں۔ بھارتی جریدے فورس نے بھی بھارت کی خارجہ پالیسی عالمی طاقتوں کی بدلتی بساط میں غلط سمت اختیار کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے سخت بھارت مخالف فیصلوں نے مودی حکومت کو شدید سیاسی اور سفارتی دھچکا دیا ہے۔ ماہرین نے روس کے ساتھ مودی کی طاقت کے نشے میں اندھی وابستگی کو زمینی حقائق سے متصادم قرار دے دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے درخواست پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد کی جماعت اسلامی کے رہنما ضیاء الدین کی درخواست پر سماعت کرنا تھی، مگر فاضل جج کے دوسرے بینچ میں کام کرنے کی وجہ سے سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ حکومت پنجاب کے وکیل نے یقین دلایا تھا کہ یہ الیکشن مقررہ وقت میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو اس بارے میں ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ یہ الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ درخواستوں میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر نہ کروانے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تو عدالت حکومت پنجاب کو جواب کے لیے مہلت دے دی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے باور کرایا کہ آئین میں لکھا ہے کہ حکومت بلدیاتی انتخابات پارٹی بنیادوں پر کرائے گی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اگر بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر نہ ہوئے تو سیاسی جماعتیں متاثر ہوں گی۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 2 روزہ انٹرپرینوریل ایکسپو کا انعقاد ہوا۔ ملبوسات، جوتوں، ادویات، ہینڈی کرافٹس اور دیگر اشیاء ضروریہ کے 100 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ پنجاب بھر سے ہزاروں طلباء و طالبات اور خواتین نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سی ایم پنجاب کے خواتین سے متعلق تمام پروجیکٹس خوش آئند ہیں۔ اعجاز شیخ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایکسپو سینٹر لاہور میں انٹرپرینوریل ایکسپو کا انعقاد کیا۔ 2 روزہ ایکسپو انٹرپرینوریل میں ہزاروں طلباء و طالبات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی۔ ایکسپو انٹرپرینوریل میں ملبوسات، جوتوں، ہینڈی کرافٹس، پینٹنگ، آرٹیفیشل جیولری سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کے اسٹالز لگائے گئے۔ جلدی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی طور پر لیڈی ڈاکٹرز کی بھی خدمات حاصل کی گئیں۔ شرکاء نے جم کر شاپنگ اور مشورے بھی کیے۔ خواتین کا نیوز ون سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کی ضروریات کا بہت خیال کر رہی ہیں۔ ایکسپو کا انعقاد خوش آئند ہے۔ 6 months پہلے میں نے اسٹارٹ کیا اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو بائی پنجاب گورنمنٹ، کیونکہ ویمنس کو بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ اس طرح آئے اور اپنے آپ کو منوا سکے اور اپنا کام دکھا سکے۔ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ اٹ از اے گڈ انیشیٹو بائی دا گورنمنٹ۔ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے فیمیلز کے لیے اور اس ایونٹ کا جو پرپز تھا وہ فلفل ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ پہلے ٹائم میں ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تھی لیڈیز کو کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے، اور آج کل یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، کسی کے پاس اگر چھوٹا سا بھی ٹیلنٹ ہے تو یہاں پہ اسٹالز لگائیں گے، سب اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں۔
خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کی ایکسپو کا دیگر شہروں میں بھی انعقاد یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین عرفان بھٹی کے ساتھ اجاز شیخ، نیوز 1 لاہور۔ خبر شامل کریں گے گڑھی خیروں سے، جہاں غیرت کے نام پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ گوٹ عارف جکرانی میں ملزم نے فائرنگ کر کے خاتون اور نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخت ظفر جکرانی اور اقبال خاتون کے نام سے کر لی گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ گڑھی خیروں میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں غیرت کے نام پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ گوٹ عارف جکرانی میں ملزم نے فائرنگ کر کے خاتون اور نوجوان کو قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخت ظفر جکرانی اور اقبال خاتون کے نام سے کر لی گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی۔